بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب ایک انسان کی زندگی میں شادی کی وہ پہلی رات نزدیک آتی ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے۔ ایک ایسا احساس، ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اپنی شریک حیات کے وجود کے اور زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ شادی کی وہ رات جب ایک مرد اور عورت تنہائی کے بند کمرے میں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو جسموں کی گرمی، سانسوں کی روانی اور دلوں کی دھڑکن صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ روح کا سکون بن جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جہاں زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں دو اجنبی وجود ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس خوبصورت رات اور اس پاکیزہ میلاب کے کچھ ایسے گہرے راز، کچھ ایسے طریقے اور کچھ ایسے احکام ہیں جن کا جاننا ہر جوان اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک حق بات کہنے سے کبھی نہیں شرماتا، اسی لیے ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں اس خوبصورت رشتے میں اس محبت کے کھیل اور میلاب کے گہرائی اور پوشیدہ اصول بتائے ہیں جنہیں سن کر ہر انسان کا دل مچلنے لگتا ہے۔ اس کے اندر اپنے ساتھی کے لیے ایک تڑپ جاگ اٹھتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث پاکیزہ طیب کی روشنی میں ان طریقوں، ان باریکیوں اور ان جذباتی رویوں پر بات کریں گے جنہیں سن کر آپ کے اندر اپنی شریک حیات کے لیے پیار کشش کا ایک نیا سمندر موجیں مارنے لگے گا۔ اس ویڈیو کو پورا سکون کے ساتھ آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج کی ایک ایک بات آپ کی ازوداج زندگی کو خوشیوں اور لذتوں سے بھرنے والی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے جسم سے لطف اندوز ہونا شاید کوئی ایسی بات ہے جس پر صرف شرم آنی چاہیے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وجود میں کھو جانے کا نام ہے۔ یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جسے اسلام نے نہ صرف جائز کیا بلکہ اس پر اجر اور ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے، جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو ان کے درمیان کی دوریاں مٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت اور دلکش انداز میں اختیار فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے جاؤ، جیسے جاؤ آؤ۔ اسے ایک آیات نے میاں بیوی کے اس تعلق کو اتنی وسعت اور آزادی دے دی ہے کہ محبت کے اس پورے سفر میں وہ ایک دوسرے کے جسم سے ہر جائز طریقے سے لطف اٹھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی پیاس بجھا سکتے ہیں اور اپنے جذبات کو ایک نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم قرآن و حدیث کی ان پسندیدہ طریقوں کی بات کرتے ہیں جن پر پوری انسانیت کا عمل ہے تو ان میں دو طریقے سب سے زبردست، طاقتور اور عورت کے وجود کو سب سے زیادہ تسکین دینے والے مانے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ وہ ہے جسے کائنات کا ہر خاندان فطری طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس طریقے میں عورت نیچے بستر پر بہت نرمی اور سکون سے لیٹی جاتی ہے، شوہر اس کے اوپر آ کر اس کے پورے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں مرد کا پورا وزن اور عورت کا نکھار ایک دوسرے میں ضم ہونے لگتا ہے۔ اس پوزیشن میں جب دونوں کے جسم ایک دوسرے سے بالکل مس ہوتے ہیں تو مرد کے جسم کی گرمی عورت کے اندر اترتی ہے اور عورت کے نازک وجود کی نرمی مرد کے جذبات کو آگ لگا دیتی ہے۔ یہ طریقہ میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو 20 گنا بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک سکتے ہیں اور سانسوں کی وہ گرمی محسوس کر سکتے ہیں جو اس رات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند فرمایا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ فطری اور راحت بخش ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ وہ ہے
جسے حدیث مبارک کے اشاروں اور طب کے ماہرین نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور یہ طریقہ جذبات کی انتہائی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طریقے میں جب بی بی نیچے بستر پر لیٹتی ہے تو وہ اپنے دونوں نازک پیروں کو اوپر اٹھا کر شوہر کے کندھے پر رکھ لیتی ہے، اور شوہر اس کے جسم کے بالکل درمیان بیٹھ کر حرکت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ پوزیشن مرد اور عورت دونوں کے جذبات کو اس حد تک ابھار دیتی ہے جہاں عورت کا پورا وجود مرد کی مکمل گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس طریقے میں لذت اور سرور عام طریقوں سے دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں مرد کا عضو بہت گہرائی تک جاتا ہے۔ قدیم حکمت اور ماہرین جدید میڈیکل سائنس دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جن خواتین کو شادی کے کافی عرصے بعد بھی حمل نہیں ٹھہرتا یا جنہیں ماں بننے میں مشکل پیش آتی ہے، ان کے لیے یہ طریقہ سب سے زیادہ پاورفل اور مؤثر ہے۔ اس پوزیشن کی وجہ سے مرد کا نقطہ یعنی کہ مادہ منی بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست آسانی سے اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جس سے حمل ٹھہرنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دو طریقے ہیں جنہیں اسلام اور طب دونوں نے عورت اور مرد کی تسکین کے لیے سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور بہت سے شادی شدہ جوڑے اس الجھن کا شکار رہتے ہیں، بلکہ کئی خواتینوں نے شرماتے ہوئے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا محبت کے اس کھیل میں رات کے اس خوبصورت وقت میں عورت خود آگے بڑھ کر شوہر کے اوپر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا بیویاں شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے؟ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ایسا کرنا کوئی بہت بڑا گناہ ہے یا شریعت میں اس کی معاونت ہے، اور جب وہ ایسا کر لیتی ہیں تو بعد میں ایک دوسرے سے شرم آتی ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت اور شرعی مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ شریعت اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اور لباس انسان کے جسم سے جڑا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دہرائی نہیں ہوتا کہ اسلام نے اس بات کی پوری اجازت دی ہے کہ عورت شوہر کے اوپر بیٹھ کر بھی ہم بستری کر سکتی ہے۔ یہ بالکل جائز اور حلال ہے۔ جب عورت اوپر ہوتی ہے اور شوہر نیچے لیٹا ہوتا ہے تو اس وقت مرد کو ایک الگ اور جادوئی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اس پوزیشن میں عورت کے اندر کی شہوت اور اس کے جذبات پوری طرح بیدار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے سکون اور اپنی رفتار سے شوہر کے وجود سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ بہت سے اتباع کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے عورت کی تسکین بہت جلد اور بہت بھرپور طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی بیوی کو ایک نیا اور الگ احساس دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے کو اپنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط وہ دخول صرف اور صرف اگلی شرمگاہ میں ہی ہو جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، جہاں یہ طریقہ لذت سے بھرا ہوا ہے وہیں ہمیں اس کے طبی پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ عالم طب اور جدید ڈاکٹر اس پوزیشن کو روزانہ کی عادت بنانے سے منع کرتے ہیں۔ پرانے حکیموں نے لکھا ہے کہ جب عورت اوپر ہوتی ہے تو کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب مرد فارغ ہوتا ہے تو اس کی منی کا اخراج اس روانی سے نہیں ہو پاتا جسے عام طور پر ہوتا ہے۔ منی کا کچھ حصہ عضو کے اندر ہی رک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو کہ بعد میں سڑک کر مردانہ عضو میں کمزوری، خارش یا انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پوزیشن میں عورت کے جسم سے نکلنے والے قطرے مرد کے عضو پر گرتے ہیں، جو بعض اوقات حساس جلد کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پوزیشن میں مادہ منی باہر کی طرف بہہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حمل ٹھہرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ طریقہ شرعی بالکل حلال ہے، لیکن صحت کے لیے، لہٰذا اسے کبھی کبھار جذبات کی آگ کو نیا رنگ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اسے روزمرہ کا معمول نہیں بنایا جاتا۔ اسلام نے جہاں اس پاکیزہ رشتے میں اتنی لذت، آزادی اور اتنے خوبصورت طریقے رکھے ہیں،
वहीं कायनात के मालिक ने कुछ ऐसी हदें भी मुकर्रर की हैं जिन्हें पार करना इंसान को गुनाह के अंधेरे में धकेल देता है। हर मर्द पर ये लाजिम है कि वो हम बिस्तरी के वक्त दो चीज़ों से सख्ती से परहेज़ करे, क्योंकि ये दोनों काम इस्लाम में बिल्कुल हराम है। पहला काम बीबी की पिछली शर्मगाह यानी कि इसमें दखल करना। नाजरीन, ये वो बदतरीन गुनाह है जिस पर अल्लाह का अजाब और लानत नाजिल होती है। हदीस मुबारक में साफ और वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद है कि जिस शख्स ने अपनी बीबी के साथ पिछली शर्मगाह से ताल्लुक़ कायम किया, उसने इस दीन की नफ़ी कर दी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अपनी बीबी के नाजुक वजूद को इत्तिकाफ़ दो, गंदे और हराम रास्ते से बचना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। दूसरी पाबंदी हैज़ और निफास के दिनों की है, जब औरत माहवारी के खून से गुज़र रही होती है। इसके करीब जाने से कुरान पाक ने सख्ती से मना फरमाया है, क्योंकि वो गंदगी का वक़्त होता है और इस हालत में मिलना मर्द और औरत दोनों के लिए शदीद बीमारी और गुनाहों का सबब बनता है। जब औरत गुस्ल करके बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए तो इसके करीब जाना जायज़ है। अब बात करते हैं सबसे अहम राज की, जो हर मर्द को एक सच्चा और कामिल मर्द बनाती है और जिसे जानने के बाद आपकी औरत आपकी मोहब्बत की दीवानी हो जाएगी। नाजरीन, मर्द और औरत की जिस्मानी बनावट और इनके जज्बात का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मर्द का मिजाज गर्म होता है, वो जब अपनी बीबी के करीब जाता है तो बहुत जल्दी जोश में आ जाता है और जब जल्दी फारिग यानी कि डिस्चार्ज होता है। लेकिन इसके बरक्स औरत का जिस्म एक शम्मा की तरह होता है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है। औरत के औज़ू यानी कि जिनसी पोशीदा होते हैं, इसीलिए इसे मुकम्मल तकसीन यानी कि आर्गिज़म तक पहुंचने में मर्द के मुकाबले में ज़्यादा वक्त लगता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत से मर्द सिर्फ़ अपनी लज्जत का सोचते हैं। वो जैसे ही फारिग होते हैं फ़ौरी अपनी बीवी से अलग हो जाते हैं। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को तबाह कर देती है। अगर आप अपनी बीवी के दिल में अपने लिए सच्ची मोहब्बत, तड़प और इज़्ज़त देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप फारिग हों फ़ौरी इसके जिस्म से जुदा ना हो, बल्कि इसी हालत में कुछ देर इसके ऊपर ठहरें। इसे अपने सीने से लगा कर रखें, इसकी बाहों के हसार में रहें, इसके चेहरे को चूमें और इससे प्यार करते रहें जब तक वो खुद भी पूरी तरह पुरसुकून ना हो जाए। अगर मर्द फौरी अलग हो जाएगा तो औरत के अंदर एक तड़प, एक अधूरापन और एक प्यास रह जाएगी जो वक्त के गुज़रने के साथ साथ मोहब्बत को शदीद नफ़रत में बदल देती है और औरत नफ्सियाती मरीज़ बन जाती है। अपनी औरत को अपनी मोहब्बत की गर्मी से पूरी तरह सैराब करना आपका शरई हक़ भी है और इसकी जिस्मानी ज़रूरत भी। हम बिस्तरी के कुछ और भी अहम आदाब हैं जिनका असर सीधा इंसान की सेहत और आने वाली औलाद पर पड़ता है। जब भी मियाँ बीवी कमरे में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दाईं कदम अंदर रखें ताकि बरकत हो। हम बिस्तरी शुरू करने से पहले मनसूख दुआ लाजमी पढ़ें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स दुआ पढ़कर अपनी बीवी से मिलता है, अल्लाह पाक इस अमल से पैदा होने वाली औलाद को शैतान के हर शर और नुकसान से हमेशा के लिए महफूज फरमाता है। एक और अहम बात यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पूरा जिस्म देख सकते हैं, चूम सकते हैं और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हया और तहज़ीब का तकाज़ा ये है कि बिल्कुल नंगे होकर बग़ैर किसी चादर या कंबल के अमल ना किया जाए और ख़ास तौर पर मकाम मखसूस को बहुत ज़्यादा गौर से ना देखा जाए, क्योंकि पुराने हकीमों और बुज़ुर्गों ने कहा है कि इससे इंसान का हाफिज़ कमज़ोर होता है और निगाह की चमक भी कम हो जाती है। जब मियाँ बीवी इस खूबसूरत मेलाप से फारिग हो जाएं तो दोनों को अपने जिस्म को साफ़ करने के लिए अलग अलग कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही कपड़े से दोनों का सुतर साफ़ करना आपसी दूरी और नामाहवारी का सबब बन सकता है। अगर एक बार फारिग होने के बाद कुछ वक्त गुजरने पर दोबारा हमबिस्तरी करने का इरादा हो तो याद रखें कि दोबारा शुरू करने से पहले शर्मगाह को अच्छी तरह धोना और वज़ू कर लेना
سنت مبارک ہے، ورنہ بغیر دھوئے دوبارہ عمل کرنے سے آنے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے فوری بعد غسل کرنا یا فوری ٹھنڈے پانی پینا صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت جسم کا درجہ حرارت بہت تیز ہوتا ہے۔ کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں، جسم کو نارمل ہونے دیں اور اس کے بعد غسل کریں۔ غسل کرنے سے جسم کو ایک نئی طاقت، چستی اور توانائی ملتی ہے اور انسان کی سستیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مکمل اور خوبصورت نظام زندگی ہے جو انسان کی ہر فطری ضرورت کو بہت ہی پاکیزہ اور احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ جب انسان جوانی کے دائرے پر قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر جذباتی اور جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اسی تڑپ کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا ایک انتہائی خوبصورت اور معزز نظام دیا ہے تاکہ انسان گناہوں کی دلدل سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کی نظر میں ایک ثواب بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں سے اپنی جائز خواہش پوری کرتے ہو تو تمہارے اس عمل پر بھی تمہیں اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔